السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج لیسن نمبر 34 ہے اور اس لیسن میں میں آپ کو حرف رے کے ساتھ مختلف حروف کے سروں کی بناوٹ سکھاؤں گا۔ آئیے اپنے اس سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، رے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی رے اور ایک بڑی رے۔ یہ چھوٹی رے اور یہ بڑی رے۔ چھوٹی رے بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مارکر کی نوک سے اس کو شروع کریں گے، تھوڑا سلانٹ آپ ایک لائن لگائیں گے، کرو لائن مارکر کی نوک کے ساتھ، اور جھٹکے سے جو ہے نا مارکر کی ہاف نب سے جو ہے نا اس کا یہ والا پارٹ بنانا ہے۔ اور بڑی ریسٹ لکھنے کے لیے آپ پورے قد سے شروع کریں گے، اس کو ابھار دیں گے پورے قد سے اور اس کو اس طرح سے نوک پر لے آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی رے اور یہ بڑی رے۔ جب آپ بے کے ساتھ، پے کے ساتھ، ٹے کے ساتھ یا یہ کے ساتھ آپ رے اٹیچ کریں گے تو آپ نے چھوٹی رے لگانی ہے۔ اب یہ بر ہے، اوپر نقطہ لگا دیں گے تو یہ نر ہو جائے گا۔ اب یہ ایک اور نقطہ ایڈ کریں تو یہ تر ہو جائے گا، اسی طرح سے یہ سر ہو جائے گا، اور یہ پر ہو گیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ آپ لفظ لکھیں گے تو آپ نے چھوٹی رے کا استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ لفظ کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے یا کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے تب آپ بڑی رے کا استعمال کریں گے، نہ کہ چھوٹی رے کا۔ یعنی کہ یہ بر ہے، جب آپ صبر لکھیں گے تو آپ نے صاد کے بعد جو بر ڈالنا ہے وہ بڑی رے کے ساتھ ڈالنا ہے، نہ کہ چھوٹی رے کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ نے پے، تے، ٹے، سے کے لیے بھی یہی اصول اپنانا ہے۔ آپ اس کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی حرف کے ساتھ یا کسی لفظ کے آخر میں لکھ رہے ہیں، یعنی کہ اگر میں صبر لکھ رہا ہوں تو یہاں پر بے کو میں کھینچ کر لکھ سکتا ہوں، تو اس صورت میں میں چھوٹی رے اٹیچ کروں گا، نہ کہ بڑی رے۔ یعنی کہ آپ صبر کو چھوٹی رے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ بے کی کشش کو کھینچیں گے یا بے کے بعد آپ ایک کشش ڈالیں گے۔ ادروائز اگر آپ کھینچ کر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ نے بڑی رے کے ساتھ آپ نے اس کو بنانا ہے۔ جر، اسی طرح سے رے کے ساتھ جب آپ جیم کا سرا لگائیں گے تو وہ جیم کا آپ نے دوسرا سرا اٹیچ کرنا ہے، اور اس کو آپ کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نارملی بھی لکھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے چھوٹی رے کا استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، کھینچ کر لکھا ہے تو بھی چھوٹی رے، اگر نارملی لکھیں گے تب بھی چھوٹی رے کا استعمال کریں گے۔ آپ بڑی رے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ نے سرے کو اس طرح سے بنانا ہے۔ پھر یہ دیکھیں، اس طرح سے بہتر یہی رہے گا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نے جیم کے اس سرے کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کا۔ ہاں، جب آپ یہ جر کسی لفظ کے ساتھ یا کسی حرف کے ساتھ آخر میں لکھ رہے ہیں تب آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ چھوٹی رے کا۔ جیسے لفظ شجر ہے تو اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جر ہی آ رہا ہے نا شین کے بعد، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی رے کا استعمال کرنا ہے، نہ کہ چھوٹی رے کا۔ اگر یہاں پر آپ چھوٹی رے کا استعمال کریں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ آپ اس کو کھینچ کر بھی لکھ سکتے ہیں چھوٹی رے کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، شجر، تو چھوٹی رے کا استعمال کرنا چاہتے تو پھر جیم کو آپ کھینچ کر لکھنا پڑے گا۔ ادروائز جو ہے نا جب جیم اور رے کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے۔ رے کے ساتھ آپ سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ جب کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے چھوٹی رے لگانی ہے۔ جب آپ سین کو نارملی لکھیں گے تو آپ بڑی رے کا استعمال کریں گے۔ ان کے بڑی رے کے ساتھ جو سین کا سرا آئے گا اس میں آپ شوشی ڈال لیں، اور چھوٹی رے کے ساتھ جو ہے نا آپ نے سین کے سرے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ رے کے ساتھ جب آپ سات کو بنائیں گے، چھوٹی رے کے ساتھ آپ سات کے سرے کو کھینچ کر لکھیں گے۔ سات کا سرا بنایا، کشش ڈالی اور چھوٹی رے کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے سات کے ساتھ آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے توئے کے ساتھ جب آپ رے لکھنا چاہتے ہیں
اور توئے کو آپ کھینچ کر لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے چھوٹی رے لگانی ہے۔ اگر آپ نارملی لکھ رہے ہیں تو توئے کا دوسرا سرا استعمال کرتے ہوئے آپ بڑی رے ڈالیں گے۔ این کے ساتھ بھی آپ چھوٹی رے اور بڑی رے دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ این کے سروں کو کھینچ کر لکھیں گے تو آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے، اور یہ این کا دوسرا سرا ہے۔ ہم نے این کے سرے کو کھینچا، این کے سرے کے بعد کشش ڈالی ہے تو پھر رے چھوٹی لگائیں گے، تو اس میں آپ نے بڑی رے نہیں لگانی۔ اگر آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے این کے بعد تو پھر آپ اس کو کھینچ کر نہیں لکھیں گے۔ اس میں جو ہے نا ایک شوشے کا اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھار زیادہ ہو گیا، جیسے غیر۔ اگر آپ ار لکھنا چاہتے یا غز لکھنا چاہتے یا غیر لکھنا چاہتے تو آپ نے ابھار زیادہ نہیں دینا۔ یہ ایک مائنر سے ڈیفرنس ہے ان دونوں میں۔ رے کے ساتھ جب آپ فے کو اٹیچ کریں گے تو فے کے سرے کے بعد آپ کشش بھی ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹی رے بنائیں گے یہاں پر، اگر آپ نے کھینچ کر لکھا ہے آپ فے کے ساتھ چھوٹی رے بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ فے کے ساتھ بڑی رے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چھوٹی رے کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں، بڑی رے کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ فے کے بعد کشش ڈال کر چھوٹی رے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اس چیز کا خیال رہے کہ جب آپ بڑی رے کے ساتھ فے کو اٹیچ کریں گے تو اس میں آپ نے ابھار زیادہ پیدا نہیں کرنا۔ اگر آپ زیادہ ابھار پیدا کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں زیادہ ابھار ہے کمپیریٹیولی اس کے، تو اس میں ایک شوشے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کاف کے ساتھ آپ دونوں رے کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ چھوٹی رے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بڑی رے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کاف کا راؤنڈ سرا استعمال کرنا ہے یا الف کے ساتھ سرا بنانا ہے۔ تو یہ سارے فارمیٹ دیکھ لیں، جو آپ کو اچھا لگے ہیڈنگ میں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میں دونوں کا استعمال کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کاف کا راؤنڈ سرا بنا کر میں نے سرے کو کھینچا ہے اور چھوٹی رے کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے اسی سرے کے ساتھ بغیر کھینچتے ہوئے آپ چھوٹی رے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی سرے کے ساتھ جو ہے نا آپ بڑی رے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ بڑی رے کا استعمال کریں گے تو اس میں آپ نے ابھار زیادہ پیدا نہیں کرنا۔ تو یہ دیکھیں یہ کر ہے چھوٹی رے کے ساتھ اور یہ کر ہے بڑی رے کے ساتھ۔ رے کے ساتھ جب آپ میم کا سرا اٹیچ کریں گے تو میم کے سرے کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ جب کھینچ کر لکھیں گے چھوٹی رے، اگر آپ کھینچ کر نہیں لکھنا چاہتے نارملی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے۔ ہے کے ساتھ جب آپ رے اٹیچ کریں گے تو ہے کے بعد آپ کشش ڈال سکتے ہیں، لیکن رے چھوٹی آپ یوز کریں گے۔ اگر آپ نارملی لکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہے کے بعد کشش نہیں ڈالنا چاہتے یا ہے کے بعد آپ کھینچ کر نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ نے بڑی رے کا استعمال کرنا ہے۔ دو چشمی ہے کو جب رے کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اگر آپ اس کو نارمل لکھ رہے ہیں یعنی کہ ہے کے بعد آپ کشش نہیں ڈال رہے تو آپ بڑی رے کا استعمال کریں گے۔ اگر ہے کے بعد آپ کشش لگا رہے ہیں یعنی کہ کھینچ کر لکھ رہے ہیں تو آپ نے چھوٹی رے کا استعمال کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر کچھ ہیڈنگز ہیں جو کہ آپ نے اردو کے پیپر میں لکھنی ہیں اور وہ درخواست کے حوالے سے ہیں۔ جب آپ درخواست لکھیں گے تو سین جو ہے نا آپ نے لائن سے اوپر رکھنا ہے، جبکہ تے کو آپ نے لائن پر لکھنا ہے۔ یہ سلانٹ فارم میں آپ لکھیں گے۔ کچھ بچے جو ہے نا سین بھی لائن پر لکھ دیتے ہیں اس طرح سے اور تے بھی لائن پر لکھ دیتے ہیں، تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ سین لائن سے اوپر رہے گا جبکہ تے لائن پر آئے گا۔ تو یہاں پر پوری ہیڈنگ ہے درخواست رخصت برائے بیماری۔ تو اس میں دیکھیں رخصت میں جو ہے نا تین حرف آ رہے ہیں، خے کا، صاد کا اور تے کا۔ جتنے بھی حروف آئیں گے تو آخری حرف عموماً لائن پر آتا ہے، یعنی کہ آخری حرف اصولاً لائن پر آئے گا، اور باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ آپ نے سلانٹ فارم میں لکھنے، یعنی کہ خے، صاد اور اس کے بعد تے۔ آخری حرف اس میں کون سا ہے؟ تے، تو تے لائن پر آئے گا، باقی آپ نے سلانٹ فارم میں لکھنا ہے۔
اسی طرح سے سین اور تے میں تے لائن پر اور سین کو جو ہے نا آپ نے اس لائن سے اوپر لکھنا ہے۔ کچھ بچے جب رخصت لکھتے ہیں تو ان کا خے بھی لائن کے اوپر ہوتا ہے، صاد بھی لائن کے اوپر ہوتا ہے اور تے بھی لائن کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ سارے کا سارا لفظ جو ہے نا وہ لائن پر لکھتے ہیں، جو کہ اصولاً غلط ہے۔ تو جب آپ رخصت لکھیں گے تو اس میں خے صاد لائن سے اوپر رہیں گے، تے لائن پر آئے گا، اور خے اور صاد یہ جو ہے نا آپ نے اسٹارٹ فارم میں لکھنا ہے۔ بیماری، میم الف ماں کو آپ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، آپ تے کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور بیماری میں ماں کو آپ نارملی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ رخصت میں تے کو بھی کھینچ کر لکھ دیں اور بیماری میں میم الف ماں کو بھی کھینچ کر لکھ دیں۔ اگر اس کا امپیکٹ اچھا رہتا ہے تو آپ لکھیں، ادروائز آپ نہ لکھیں۔ تو یہاں پر ضروری کام، درخواست رخصت برائے ضروری کام، ضروری میں آپ زاد کو یعنی کہ کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ درخواست فیس معافی میں عین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیس یہ کے بعد آپ سین کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی اور حرف کو کھینچ کر نہیں لکھ سکتے۔ درخواست برائے محلہ صفائی، تو محلہ میں جو ہے نا آپ ہے کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، صفائی میں آپ فعل فا کو کھینچ کر لکھ سکتے ہیں، اور محلہ میں آپ جو ہے نا ہے کو بھی کھینچ کر لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہیڈنگز کے مختلف فارمیٹ تھے، مختلف سیٹنگز کے ساتھ میں نے اس کو لکھا ہے، تو تمام سیٹنگز کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس کے بعد جو آپ کو اچھی لگے یا جو زیادہ اپیل کرے اس ہیڈنگ کو آپ نے لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔